میں مقیم بھائی کو جو انجینئر بھی ہیں سروتیا کے ہمارے رہنے والے ہیں، الامین پبلک اسکول زمین سے جڑے ہوئے آدمی ہیں، 200 سے زائد بچوں کے اسکول میں پڑھتے ہیں، بہت ہی اچھا جذبہ رکھتے ہیں۔ وہ مختصر وقت کے لیے آئے ہیں اور حوصلہ افزائی یا جو بھی ان کو سمجھ میں آتا ہے 2-3 منٹ میں بات رکھیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جناب صدر محترم، اسٹیج پر علماء اکرام اور یہاں پر آئے ہوئے نوجوان ساتھیوں اور پردے میں بیٹھی ہماری سماج کے عزت دار ماں اور بہنوں، آپ کے اس علاقے میں پہلی بار بولنے کا موقع ملا ہے 2 سے 3 منٹ، اس کے لیے میں شکر گزار ہوں مفتی جاہد صاحب کا۔ میں 2-3 منٹ میں 2-3 باتیں جو امپورٹنٹ ہے اس کو رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے اور جو سب سے ضروری بات یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے 2 راستے چنتے ہیں، ایک دینی تعلیم کا راستہ اور ایک دنیاوی راستہ، دنیاوی تعلیم کا۔ اگر دینی تعلیم چنتے ہیں تو دنیاوی تعلیم سے محروم رہ جاتے ہیں، اور دنیاوی تعلیم چنتے ہیں تو دینی تعلیم سے محروم رہ جاتے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو ایسے ادارے کو چننا ہوگا جہاں پہ دونوں تعلیم ہو۔ جس طرح سے مفتی جاہد صاحب اس علاقے میں بہت ہی بہترین کام کر رہے ہیں، اور دینی تعلیم تو خیر اچھی ہے ہی یہاں کی، لیکن دنیاوی تعلیم انگلش اور میتھ جو مفتی صاحب دے رہے ہیں وہ بہت ہی قابل تعریف ہے۔ جس طریقے سے میں نے بچوں کو دیکھا اور آپ نے بھی ابھی دیکھا کہ بچے اتنے اچھے انگلش بول رہے ہیں اور میتھ میں ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں۔ میں نے مدرسے میں جا کے چیک کیا ہے اور انگلش رائٹنگ اتنی اچھی ہے، بہت ہی بہترین۔ اسی طرح سے کچھ گارجنس اسکول چنتے ہیں کہ ہمیں دنیاوی پڑھائی کرنی ہے، تو دنیاوی پڑھائی جو کرتے ہیں تو وہ صرف دنیاوی پڑھائی کرتے ہیں، دینی تعلیم سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اس کو نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتا ہے۔ اگر کبھی جماعت میں بول دیا جائے کہ بھائی 2 رکعت نماز پڑھا دو تو اس کا پیر ہلنے لگتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو دینی تعلیم بچے سے پڑھائی ہوئی نہیں ہے، لیکن ہم لوگوں کو ابھی سخت ضرورت ہے کہ اسکول اور مدرسے جہاں بھی پڑھائیں تو اگر دینی پڑھائی کروا رہے ہیں تو دنیاوی بھی اس کو ضروری ہے اس دنیا میں سروائیو کرنے کے لیے۔ اور اگر دنیاوی پڑھائی پڑھا رہے ہیں، انجینئر، ڈاکٹر، انجینئر، سائنٹسٹ، جو بھی چیز آپ کو بنانا ہے، لیکن میرا مقصد ہے کہ اگر ڈاکٹر بنے تو وہ دیندار ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے تو دیندار انجینئر بنے، سائنٹسٹ بنے تو دیندار سائنٹسٹ بنے۔ اور میرا کوئی مقصد نہیں ہے، ہم لوگ بھی اسی فیلڈ میں محنت کر رہے ہیں۔ جس طرح سے مفتی صاحب مدرسے میں محنت کر رہے ہیں اسی طرح سے ہم لوگ اسکول میں بھی محنت کر رہے ہیں۔ اس میں تمام علاقے والوں کو میں ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ایسے ادارے کو چنیں جہاں پہ آپ کے بچے بنے دونوں طریقے سے، اور اس ادارے کو سخت ضرورت ہے۔ اس طرح کے ادارے کو آپ لوگ اگر سپورٹ کریں گے تو یہ ادارہ انشاءاللہ بہت کامیاب ہوگا آگے چل کے، اور اگر آپ سپورٹ نہیں کریں گے تو آپ کے بچے کے ساتھ ساتھ میں پورے علاقے کا بھوشیہ خراب ہوگا۔ اور اس کو سدھارنے کے لیے جو نیچے لیول کے اسکول ہے جہاں پہ بیسک پڑھائی ہوتی ہے، یا جہاں پہ بیسک مدرسہ کا جو چھوٹا چھوٹا مدرسہ ہے، اس کو تعاون کی ضرورت ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، بڑے مدرسے کو زیادہ تعاون کرتے ہیں، بڑے اسکول کو زیادہ توجہ دیتے ہیں، لیکن اس کے بجائے اگر ہم نیچے لیول گاؤں لیول کے مدرسے کو یا اسکول کو ہم لوگ امپورٹنس دینے لگیں گے تو ہمارے بچے اور مضبوط ہوں گے انشاءاللہ۔ میں معافی چاہتا ہوں، کچھ زیادہ ہو گیا ہوگا، 2-3 منٹ ہی ہم کو ٹائم ملا ہے۔ بہت اچھے اچھے علماء حضرات یہاں پہ ہمارے بیچ موجود ہیں اور ہمیں ان سب کا سننا ہے، اس لیے میں زیادہ نہ بولتے ہوئے آپ بچوں کا پروگرام